دو سو ہجری میں ہارون نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جرائم پہ پردہ ڈالنے کے لیے ولی عہد بنایا تھا۔ وہ جرائم کیا تھے؟ کیونکہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر چکا تھا کہ جو عرب ماں سے تھا امین، اور یہ ایرانی ماں سے تھا۔ تو اس زمانے میں عرب اور ایرانیوں کی ایک بحث چل گئی تھی، اور ساتھ میں پورے بنو امیہ بنو عباس بدنام ہو گئے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے حکومت حاصل کی تھی اور نعرہ لگایا تھا الرضا من آل محمد، آل محمد کی خوشنودی کے نام پر بنو عباس نے فوجیں جمع کی تھیں بنو امیہ کے خلاف، اور جب پاور آ گئی تو انہوں نے خود اہل بیت پر اتنا ظلم کیا کہ بنو امیہ کا ظلم کم لگنے لگا۔ اب کیونکہ یہ بنو عباس کے لیے بدنامی کے موضوعات تھے، خصوصاً پھر پوری بنو عباس کے لیے کہ تمہارے باپ دادا نے حکومت حاصل کی اہل بیت کے نام پہ، ان کو پھر تم نے قتل کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کو قتل کیا، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون نے جیل میں رکھا۔ اب مامون یہ چاہتا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنا کر یہ ظاہر کرے کہ میں دشمن اہل بیت نہیں ہوں، اور میں عربوں کا دشمن بھی نہیں ہوں، کیونکہ یہ بھی عرب ہیں، کیونکہ یہ ایرانی ماں سے تھا اور یہ قتل کر چکا تھا اپنے بھائی امین کو، اور نہ اس کو غسل دلوایا نہ کفن دلوایا، قتل تو کروایا، اس کے بعد پہاڑ کی ایک کھائی میں اس کے جنازے کو پھینکوا دیا۔ کس نے؟ امیر المومنین نے۔ تو ہمارے امیر المومنین اہل بیت علیہم السلام ہیں، دوسرے مکتب میں یہ ہیں، لہٰذا آج ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں قتل عام و دہشت گردی، یہ انہی کے امیر المومنین اور اس سے پہلے سو کال باز اصحاب کی مینٹلٹی ہے کہ جو اس وقت اہل سنت میں دہشت گردی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بصر ابن ارطاد کہ جس نے حضرت عبید اللہ ابن عباس کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا امیر المومنین کے چچا تھے اور مولا امیر المومنین کے یمن میں گورنر تھے، ان کے بچوں کو ماں کے سامنے ذبح کیا، مسلمان خواتین کو پنڈلیاں کھول کھول کے بازاروں میں بیچا۔ یہ کون تھا؟ یہ خود ایک صحابی تھا، بصر ابن ارطاد، اور کس کا جرنل تھا؟ معاویہ کا جرنل تھا۔ یہ جتنی دہشت گردی آپ کو اہل سنت میں نظر آتی ہے، اس کو یہ جسٹیفائی کرتے ہیں انہی سو کال دشمنان اہل بیت، سو کال صحابہ کے ذریعے سے۔ تو اس نے اس کے ذریعے سے، بیعت کے ذریعے سے یہ چاہا تھا کہ اپنے دھبوں کو دھوئے، لیکن بعد میں یہ خود امام رضا علیہ السلام کی شہادت میں شریک ہوا، اور امام نے جب بیعت لی گئی تو فرمایا تھا اس دن کہ کیونکہ ظاہر ہے ان کو دھمکی تھی قتل کی، تو امام نے اس وقت کو مناسب جانا اور مناظرات کیے، اور دوسرا کام یہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں کسی کو کسی منصب پر منصوب نہیں کروں گا، کسی کو کسی منصب سے ہٹاؤں گا نہیں۔